بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معیشت کیا ہوتی ہے؟ معیشت اسے معاشیات اور انگلش میں اکنامکس کہتے ہیں۔ اکنامکس کا صحیح ترجمہ اردو میں اقتصادیات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مفروضہ تمام معاشی مسائل میں اور نظاموں میں تسلیم کر لیا گیا ہے کہ انسان اس کی ضرورتیں اور خواہشات لامحدود ہیں، جبکہ اس کے پاس قدرتی وسائل محدود ہیں۔ موجودہ معیشت میں جب ضرورت کا لفظ بولا جاتا ہے تو خواہشات بھی اس میں شمار کی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان محدود وسائل کو کس طرح استعمال کیا جا سکے کہ جس سے لامحدود ضرورتیں اور خواہشات زیادہ سے زیادہ پوری ہو سکیں۔ جس علم میں اس موضوع کو زیر بحث لایا جاتا ہے اسے معاشیات کا علم کہتے ہیں۔ معیشت کے بنیادی طور پر 4 مسائل ہیں، اور وہی اہم مسائل ہوتے ہیں اور بنیادی مسائل ہوتے ہیں جنہیں ہر معاشی نظام ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا ہے ترجیحات کا تعین، جسے ہم ڈٹرمینیشن آف پرائرٹیز کہتے ہیں۔ جب انسان کی ضروریات لامحدود ہیں تو وہ تمام ضروریات کو تو بیک وقت حاصل نہیں کر سکتا، تو اسے کچھ نہ کچھ ان میں تقدیم و تاخیر کرنی ہوگی، یعنی کچھ ضروریات کو وہ پہلے لے گا اور کچھ ضروریات کو وہ بعد میں رکھے گا۔ تو کن ضروریات کو مقدم کیا جائے اور کن ضروریات کو مؤخر کیا جائے، اسے ترجیحات کا تعین کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس 100 روپے ہیں، وہ اس 100 روپے سے آٹا بھی خرید سکتا ہے، وہ اس 100 روپے سے پھل بھی خرید سکتا ہے، اور وہ اس 100 روپے سے ہوٹل میں جا کے کھانا بھی کھا سکتا ہے۔ اب یہ اس نے طے کرنا ہے کہ اس کی کون سی ضرورت مقدم ہوگی اور کون سی ضرورت مؤخر ہوگی۔ یہ مسئلہ جب ایک انسان کو پیش آتا ہے، اسی طرح یہ مسئلہ ایک سٹیٹ اور ایک ریاست کو بھی پیش آتا ہے۔ اس کے پاس کئی طرح کے وسائل ہوتے ہیں، اس کے پاس قدرتی وسائل ہیں، اس کے پاس انسانی وسائل ہیں، اس کے پاس معدنی وسائل ہیں۔ تو کون سے وسائل کو اس نے استعمال کرنا ہے پہلے اور کون سے وسائل ہیں جسے اس نے مؤخر کرنا ہے، اسے معیشت کی زبان میں ترجیحات کا تعین کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو اہم چیز ہے وہ ہے کی تخصیص، جسے ہم کہتے ہیں ایلوکیشن آف ریسورسز۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وسائل پیداوار ایک شخص کے پاس ہیں تو وہ کتنے وسائل کو کن کاموں میں لگائے۔ آسان مثال اس کی یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس زمین ہے، اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ زمین میں چاول کی کاشت کرے، یا اس زمین میں وہ گندم بوئے، یا اس زمین میں وہ کپاس لگائے۔ یہ تو ترجیحات کا تعین ہے، لیکن کن وسائل کو اس نے کتنا استعمال کرنا ہے، یہ ہمارے پاس وسائل کی تخصیص میں اس سے بحث کی جاتی ہے کہ مثال کے طور پر اس کے پاس 10 مربع میل زمین ہے، تو وہ یہ فیصلہ تو کر لیتا ہے کہ اس نے چاول کی کاشت کرنی ہے، لیکن کتنی مربع میل پر وہ چاول کی کاشت کرے اور کتنے کو وہ چھوڑ دے، اسے کہتے ہیں ایلوکیشن آف ریسورسز۔ تیسرا جو اہم مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے آمدنی کی تقسیم، ڈسٹریبیوشن آف انکم۔ وسائل پیداوار جب استعمال ہو جاتے ہیں تو اس سے جو حاصل ہونے والی آمدنی ہوتی ہے اسے معاشرے میں کس طرح تقسیم کیا جائے اور کس بنیاد پر تقسیم کیا جائے، یہ تیسرا اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ اور چوتھا مسئلہ ترقی کا، یعنی ڈیولپمنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معاشی وسائل کو کس طرح ترقی دی جائے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں پیداوار جو حاصل ہو رہی ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہو اور بہتر سے بہتر حاصل ہو، یعنی اس کی تعداد بھی زیادہ ہو اور وہ کوالٹی کے لحاظ سے بھی بہتر ہو۔ اس کے ذریعے کیا ہو، ایجادات اور مصنوعات وجود میں لائی جائیں تاکہ معاشرے میں ترقی ہو اور معاشرے کے افراد کے پاس ذرائع آمدن مہیا ہوں۔ یہ وہ 4 بنیادی مسائل ہیں معیشت کے جنہیں ہر نظام میں زیر بحث لایا جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس جو معاشی نظام ہیں وہ 2 معاشی نظام ہم نے مجموعی اعتبار سے دیکھنے، ایک کو ہم سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں اور ایک کو ہم اشتراکی نظام کہتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم اور اشتراکی نظام سوشلزم۔ دنیا میں رائج
معاشی نظاموں میں یہ دو نظام نمایاں ہیں، اور انہی کو ہم نے آگے جا کے دیکھنا ہے، اور مجموعی اعتبار سے ہم ان کو دیکھ کے اور پھر ان کا تقابل کریں گے اسلام کے معاشی نظام سے، اور انشاءاللہ العزیز پھر ہم ان نظاموں پر مجموعی تبصرہ کرتے ہوئے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کی طرف بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔